نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد کتاب میں یہ مضمون ہے جس میں سے ایک مضمون کے شروع میں عنوان یہ ہے قصور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. قصور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. رواه مسلم کی روایت ہے. یہ حدیث ہے پیش نظر میرے دن سنائی جاتی ہے عموماً. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا. یہ سب حدیث ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت سی چیزیں اس میں جمع اعتراف ضرور. یہ حضرت اعتراف ذنوب ماشاء رسول اللہ صاحب ہے. پھر ہم نے اس کے آگے بڑھا دیا ہے اعتراف قصور. دونوں مضمون ایک جگہ جمع کر دیا ہے. وہ تو حضرت ہی کا ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی بات ہے. بہتوں کو اس کا تجربہ بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. حدیث عمل کی حدیث ہے کہ نہیں؟ ان حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے عوام کو بھی خواص کو بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ صحیح ایمان دے دے, صحیح تصدیق دے دے, سب آسان ہے. اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. جو شخص محض اللہ کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے, بلند کر دیتا ہے. اس کی تشریح حدیث کا ترجمہ ہو گیا. ظاہر ہی سب کو سمجھ میں آیا. اب اس کی تشریح سنی. یہاں تین باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مات میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے. حدیث اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر بھی عمل ہی نہیں بلکہ اعتقاد پیدا فرمائے. حدیث تو ہی ہیں. سوچا ہے کہ واقعی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بالکل بات صحیح ہے. پہلے تو یقین ہی کرنا ہے کہ حضور نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا. پھر اگر اس پر عمل بھی ہو جائے تو نور. پہلے سے یہاں تین باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے. اب یہ حدیث پر یقین کی بات ہے. حدیث پر یقین ہے تو پھر
انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا اس آدمی. مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے. حدیث بئی طور کے صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے. وہ اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے. یعنی اسے پیش نظر رکھنے دل رات اسی میں مبتلا سے اور اس کے نام اعمال میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے. بلکہ دنیا میں بھی اسے اس طرح نعمل بدل فرمایا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہتا ہے. اب یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. صحابہ کو ایمان تھا، تابعین کو ایمان تھا، پھر بعد میں یہ چیز گھٹتی چلی گئی، اس کا نتیجہ بھی رہے. مگر دنیا میں اسے اس طرح نعمل بدل فرمایا جاتا ہے کہ مال بڑھتا رہتا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص کسی دوسرے کے قصور کو باوجود بدلہ لینے پر قادر ہونے کے خطا سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. پیش نظر رکھنے کا حدیث ہے کہ یہ اخلاقیات کی حدیث ہے. جیسے اعمال کی حدیثیں ہیں اسی طریقے اخلاق کی بھی حدیث ہے، عقائد کی بھی حدیث ہے، معاملات کی بھی حدیث ہے. جتنی چیزیں فقہ میں ہیں یہ نہیں کہ یوں ہی جمع کریے، سب کے لیے آیات بھی ہیں، سب کے لیے حدیثیں ہیں. ان کو علماء نے اس کی شرح کیا ہے، اس کی تشریح کر کے لکھ دیا ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ جو شخص کسی دوسرے کے قصور کو باوجود بدلہ لینے پر قادر ہونے کے خطا سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو تو ہماری کوئی غلطی ہے، کوئی دوسرا غلطی اپنے معاف کر دو. جلدی تم معاف کرو گے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا. خود اگر کہیں کوتاہی سمجھتے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، معاف کر دو بھائی فلاں معاملہ ہے تو تمام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی. صاحب میری پوچھے یا رسول اللہ کا یہ کب کہاں پر یہ حضور نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا آپ پر اتنا باقی ہے. مختصر ہے کہا میرا کیسا تمہارا باقی ہے، بتلا تو دو میں دے دوں گا. یہ بتلا تو دو کہ کب باقی رہ گیا ہے. فلاں موقع پر یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا. اب نہیں ذہن میں بات رہتا ہے. میں تو بہت کہتا رہتا ہوں، میں چلتے چلاتے کی ضرورت پڑ گئی، اب کسی فقیر کو دینا ہوا نہیں ہے. پوچھا میں نہیں ہے بھائی، اگر کوئی ہو تو لے لینا. ہو سکتا ہے کہ چارہ رہے چھنا، وہ بھی تو مال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بریء ذمہ بنا کر کے بلایا گیا. ایک پیسہ بھی نہیں. دوسری بات یہ بیان فرمائے کہ جو شخص کسی دوسرے کے قصور کو باوجود بدلہ لینے پر قادر ہونے کے خطا سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، معاف کر دیا. چنانچہ ایک عارف کا قول منقول ہے کہ کوئی بھی انتقام عفو اور درگزر کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ بھی عمل کی توفیق ہے. فرائض ہے، وظائف ہے، بہت سی چیزیں ہیں، سب پر عمل ہونا چاہیے. لیکن حقوق عباد کے قبیل سے چیزیں ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جو حقوق ہمارے اوپر ہے بھولے سے رہ گیا ہو تب بھی کہو گے، اگر کوئی ہو تو بھائی کہو. یہاں دینا آسان ہے، وہاں دینا کوئی سوال ہی نہیں کہہ دو گے. اللہ ہم مومن ہیں، ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے. ایمان کو بھی مستحضر رکھنا چاہیے. جو شخص دوسرے کے قصور کو باوجود بدلہ لینے پر قادر ہونے کے خطا سے درگزر کرتا ہے
اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک عارف کا قول منقول ہے کہ کوئی بھی انتقام عفو اور درگزر کے برابر نہیں ہے۔ اگر کسی دشمن سے انتقام ہی لینا چاہتے ہیں تو معاف کر دو، یہ اس سے بڑھ کر کے کوئی انتقام و بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، سب کو سابقہ پڑتا ہے مطلب ان معاملات کو، ان مسائل کو بھی پیش نظر رکھنا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ جو شخص کسی غرض و منفعات کے خاطر نہیں ہے مگر صرف اللہ جل شانہ کی رضا و خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے جذبے سے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ اسے غلطی کیا ہے ہم معاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریف لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے۔ ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے اور نہ ہی زبان و قلم سے اس کا افشا کرنا چاہیے کہ حضرت کی طرف اس پر بہت کلام کرتے تھے، اسی سے نقل کیا ہے یا وہی انہی کی بات ہی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریف لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شریف وہ دی وجاہت ہو تو ضرور معاف کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی بدبخت بزرگوں کی خطا و لغزی ہی کے در پہ ہو جائے تو یہ بہت برا ہے۔ کہا کہ عام لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرو، لیکن اگر کوئی متدین شخص سے غلطی ہو گئی تو اس کو مت اچھالو تو بہت بڑا۔ اس لیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، یعنی بزرگوں کی خطاؤں کو پکڑنا یہ مستقل خطا ہے۔ اگر اس نے غلطی کیا تو اس کی غلطی کو افشا جو کر رہے ہو، حضرت فرماتے تھے اب تک اس پر بھی اکتفا نہیں، جب تک اخبار نہ دے جب تک ان کو صبر نہیں آتا۔ یہ حضرت کی بات ہے۔ اب یہ نہیں کہ صرف زبانی بات رہے بلکہ تحریر کسی غلطی کو اخبار میں دے دیتے تاکہ دین سے کدی دوری کی بات ہے، اخلاق نبوی سے کدی دوری کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ خطا ہے بزرگوں کی طرح خطا، یعنی بزرگوں کی خطا کو پکڑنا ایک یہ مستقل خطا ہے، غلطی ہے۔ ہاں اگر کوئی بات خلاف شرع ہو تو بڑے کو بھی ادب سے مطلع کیا جا سکتا ہے، ادب سے کہ حضرت یہاں آپ سے چوک ہو رہی ہے، ادب سے کہا چوک ہو سکتی ہے، اس کو بھی ادب سے کہو، آگاہ کر دو، یہ اس پہ احسان ہے۔ بس اے مسلمان مرد عورتوں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر کی درخواست کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم اور معاف کرنے والے ہیں۔ دعا کیجیے، ہم سب کے لیے دعا کیجیے، دوسرے کے لیے۔ عمر جن کی زیادہ ہے ان کو تو اور زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا ہی کو سب کو نہیں سمجھتے، اس کے بعد آخرت کا معاملہ بھی ہے، سب کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ جب نبی پیش نظر رکھتا ہے تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے نا۔ بہت سے حضور کے آخری ایام کو دیکھیے لکھا ہوا ہے، انہیں خود بھی کہیں گے۔ اسی طرح بندوں کے حق میں بھی قصور کو کوتاہی ہو جائے، اسی طرح بندوں کے حق میں بھی اگر قصور و کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے توبہ و استغفار کے ساتھ صاحب حق سے بھی معافی مانگ لیا کرو اور اس کو کسی طرح راضی کر لیا کرو۔ اگر تمہارے حق میں کوئی خاص اگر کوئی کچھ ہونا چاہے تو عفو درگزر کر دیا کرو، حاصل
اگر وہ معافی مانگے تو ضرور معاف کر دیا کرو۔ اسی طرح اگر تمہارے کسی بڑے مثلاً ماں باپ استاد وغیرہ سے تمہارے حق کی ادائیگی میں کوئی چوک ہو جائے، تو ماں باپ استاد وغیرہ سے تمہارے حق کی کوئی چوک ہو جائے تو بجائے ناگواری کے اظہار کے دل سے معاف کر دیا کرو۔ چوک ہو سکتی استاد سے بھی ہو گئی، باپ سے کوئی بات ہو گئی، بس اس کو آپ لیے پھر رہے کہ ہمارے باپ نے یہ کہا، یہ کیا ہو گیا، بلکہ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ بڑا شخص تم سے مطمئن ہو جائے کہ اس پر ناگواری کا اثر ہی نہیں ہوا۔ ایسا کرو کوئی غلطی ہوئی ہے باپ سے ویسے ایسا کرو کہ اس کے دل سے یہ ہو جائے کہ اس ناگواری سے ہمارے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، اس کے معاملات میں، اس سے سلوک میں، اس لیے کہ اس کی محبت و عظمت کا ارادہ یہی ہے کہ اگر اس سے کوئی چوک ہوئی ہے تو معاف کر دو۔ اسی کو حضرت مولانا محمد احمد صاحب پتاوری نے کیا خوب فرمایا ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہوں، ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہوں، اگر ہم خفا ہوں محبت نہیں ہے۔ مولانا کے دیوان کے بہت مشہور شعر ہے، معالم وغیرہ نے بہت پسند کیا ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہوں، وہ خفا ہو گئے لے جاتی تو جانے محبت ہے، اور ہم بھی خفا ہو گئے سب ختم، دربیا بول دیا تم نے، ہم نے استاد ہے جانے بہت پڑھتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، معالم وغیرہ کو بھی یہ شعر پسند تھا، میرا خیال ہے بہت ہے جانے محبت اگر وہ خفا ہوں، اگر ہم خفا ہوں محبت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بات پر جھیک دیا ہم نے، آپ کو ناگواری ہوئی، سب ختم۔ جانے محبت اگر وہ خفا ہوں، اگر ہم خفا ہوں محبت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بڑا تم سے کسی کی سفاری کرے تو تم معاف کر دیا کرو۔ ان کی بزرگی اور بڑائی کا یہی حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی جھوٹے کی خطا کو معاف کرنے کو فرمائے تاہم معاف کر دیا کرو۔ ہرگز یہ نہ کہو کہ یہ ہم سے کمتر ہے، چھوٹا ہے، ہم اس سے برتر اور بڑے ہیں، کیسے معاف کریں، نہیں کرنا کہا گا۔ اس لیے کہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے جب جملہ ملائکہ ابلیس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا امر فرمایا تو سب نے بلا توقف سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے آر و استکبار کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کی بات، اور دلیل یہ بیان کی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو آدم کو مٹی سے، یہ بھی کوئی وجہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ان کا حکم مانو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گزرے جو نماز روزے کے بہت پابند تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ صرف والدہ باحیات ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ ہاں اس کے والدین میں سے کوئی ہے؟ ہاں ماں ہے، وہ علقمہ سے ناراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی والدہ کو اطلاع دلائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے پاس آتی ہو یا میں خود تمہارے پاس آؤں؟ اتنی بڑی تواضع کی بات ہے، بات معاملے دوسرے کا ہے لیکن اس کی معافی کو چاہتے ہیں کہ ماں معاف کر دے۔ اس سے پوچھے تم آتی ہو یا میں آؤں؟ علقمہ کی بوڑھی ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں،
آپ کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتی، بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں. تب آداب ہے کہ نہیں؟ چنانچہ علقمہ کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت کیا ہے کہ بوڑھی ماں نے کہا علقمہ نہایت ہی نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے. صاحب اب کتنے لوگ ہیں، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کے خطا معاف کر دے گی تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. ماں ہو تم، خطا معاف کر دو بہتر ہوگا، ورنہ تو آگ میں اجلے گا. لیکن اس کی بوڑھی ماں نے انکار کیا ہے، نہیں مانی، بہت زیادہ تکلیف تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو. اس کی ماں جب معاف نہیں کر رہی ہے، جمع کرو اس کو جلا دو. بوڑھی یہ سن کر گھبرا گئی، بیٹے کا مسئلہ تھا، اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا. اب اس کا بچہ ہو گیا. یہ ماں کی محبت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے. خدا کی قسم جب تک تو اسے ناراض ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ صدقہ. تو بوڑھی نے کہا کہ میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں؟ کیا یقین جاری نہیں ہو رہا تھا کلمہ ان کا. لوگوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. ماں نے ادھر معاف کیا اور کلمہ جاری ہو گیا. سب حدیثیں سب معتبر کتابوں سے جمع کیا ہے. اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ تھے گجراتی میں، ایک آدمی نے کہا کہ آپ لوگ ہماری غلطی کو معاف کرا دی. ہم نے اپنے باپ کی بڑی نام بہت پوری مسجد بھری کرتے کتنے آدمی رہتے ہیں. اب ان کے ذہن میں ہم نے اپنے ماں یا باپ کی بہت بے ادبی کیا ہے. آپ لوگ دعا کیجیے کہ ہماری غلطی معاف ہو جائے. اللہ کے روتے بھی تھے، ہم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے. اس کے بعد علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ ان کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے میں تشریف لے گئے. توبہ کر لیا، سب کچھ مل گیا. علقمہ کے دفن کے بعد فرمایا کہ مہاجر و انصار میں سے جس نے بھی اپنی ماں کی نافرمانی کی ہو اس کو یا اس کو تکلیف دی ہو، اس پر اللہ اور رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس کو ایسے معاف کراؤ. حضرت شیخ نصر الدین محمد اودھی اپنے پیر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت بابا فرید شکر گنج کو سخت مرض لاحق ہوا. آپ نے اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء اور فرزند شیخ بدر الدین سلیمان کو مشغولی حق کے واسطے اشارہ کیا. یہ لوگ حکم کے مطابق مشغولی حق ہوئے. اسی رات کو شیخ بدر الدین سلیمان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج پر شہاب الدین جادو کے لڑکے نے جادو کیا ہے. چنانچہ اس کا مداوع کیا گیا اور بفضل خدا صحت یاب ہو گئے.
اور جو ادھر کے حاکم کو یہ خبر پہنچی تو وہ بہت برہم ہوا. انہیں شہاب الدین طاہر کے بیٹے کو پاو زنجیر کر کے حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں بھیج دیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اگر حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں. شیخ نے جواب دیا کہ جب شافیہ حقیقی نے مجھے صحت بخش دی، جب شافیہ حقیقی نے مجھے صحت بخش دی تو میں اس کے شکرانے میں اس کا گناہ معاف کرتا ہوں، آپ بھی اس کی خطا معاف فرما دیجیے. بہت سی چیزیں اس میں جمع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو واضح فرمائے. کسی کا حق اگر باقی ہو جہاں تک ممکن اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اگر عزت آبرو کی کا حق ہے یا مال و دولت کا، یا تو ادا کرے نہ اسے معاف کرا دے. بہت سخت بات ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. سب پر آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. جب کتابوں میں اسی لیے جمع کیا جاتا ہے. سب حضرت نے جمع کرایا تو ہم لوگ کا مختلف جگہ پہ ہو گیا. سر تو مولانا کا بیان ہوتے ہی رہتا تھا ان چیزوں پر. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی تعلیمات پر بھی ہم کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو ہم کو سزاوار بنا دے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دیتا ہے. وقت ہے سبھی کے ساتھ معاملات ہیں. سب معاملات میں صفائی کی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ معاف فرما دے. ہمارے معاملات جو اللہ ہی سے ہیں یا دنیا والوں سے ہیں، اللہ اسے ہم سب لوگوں کو بری فرمائے. ربنا تقبل منا برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.